بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جہاں مین سوئچ بورڈ ہے وہیں وہ شخص پایا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرف تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا بولا، پلیز اپنے باپ سے پوچھ کر بتاؤ اس کی پہچان کیا ہے۔ تم میرے باپ سے کیوں پوچھنا چاہتے ہو جبکہ بیٹا موجود ہے؟ وہ شخص بلیو جینز اور ایڈی ڈاس کی بنیان پہنے ہوئے ہے۔ وہ ادھر دوڑتا چلا گیا۔ پارس وہاں سے گوتم کے پاس آ گیا۔ وہ ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے کاؤنٹر سے ٹوکن حاصل کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ہیلو مائی فرینڈ، مجھے جے کشن کہتے ہیں۔ گوتم نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام گوتم ہے۔ پارس نے کہا، میں بہت دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بہت اچھے لگ رہے ہو۔ میرا جی چاہا کہ تم سے دوستی کروں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم مجھے پسند کرتے ہو اور دوست بنانا چاہتے ہو، تو پھر آؤ میری طرف سے دوستی کی خوشی میں ایک ٹھنڈی بوتل پیو۔ اس نے ٹوکن دکھاتے ہوئے کہا، میں کھیلنے جا رہا تھا مگر کوئی بات نہیں، پہلے دوست کے ساتھ ٹھنڈی بوتل پی جائے گی۔ پارس نے دوستانہ انداز میں اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا، پھر اسے لے کر ٹھنڈی بوتل پلانے چلا گیا۔ ادھر منگل پانڈے دوڑتا ہوا اور کبھی چلتا ہوا مین سوئچ بورڈ کے پاس پہنچا۔ وہاں بلیو جینز اور ایڈی ڈاس کی بنیان پہنے ہوئے ایک شخص نظر آیا جس دیوار پر بہت بڑا مین سوئچ بورڈ لگا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ویڈیو گیم کھیلنے کا بڑا ہال تھا۔ دیوار کے پچھلے حصے میں کار چیزنگ کا گیم ہوا کرتا تھا۔ اس ویڈیو گیم سے بجلی کا تار منسلک کر کے دیوار میں سوراخ کرنے کے بعد اسے مین سوئچ بورڈ تک پہنچانا آسان ہو گیا تھا۔ منگل پانڈے نے وہاں پہنچتے ہی ریوالور نکال کر کہا، دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور گردن کے پیچھے رکھو، پھر یہ بتاؤ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں ملازمت کرتا ہوں، اپنی ڈیوٹی پر ہوں، ابھی میں تمہاری ڈیوٹی نکالوں گا۔ چلو اس دیوار کے پاس آؤ، دونوں ہاتھ دیوار سے ٹیک کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے گھور کر منگل پانڈے کو پھر اس کے ہاتھ میں ریوالور کو دیکھا۔ اس نے کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میرا نام منگل پانڈے ہے، کوئی میرا نام لینے کی ہمت نہیں کرتا۔ میں وہ ہوں جس نے تنہا درجنوں مسلح مجرموں سے مقابلہ کیا۔ تم نے اخبارات میں میری تصویریں دیکھی ہوں گی۔ وہ شخص مرعوب ہو گیا تھا، خوفزدہ ہو کر دیوار کے پاس آ کر دونوں ہاتھ ٹیک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پانڈے نے اس کے پیچھے آ کر جیبوں کی تلاشی لی، ایک جیب سے ریوالور برآمد ہو گیا۔ اس نے کہا، اچھا تو جیب میں ریوالور رکھ کر ڈیوٹی کرتے ہو؟ وہ دروازے پر آ کر پارک کے ایک ملازم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، فوراً 4 سپاہیوں کو بلا کر لاؤ۔ ذرا سی دیر میں سپاہیوں کے ساتھ وہاں کا انچارج انسپیکٹر بھی پہنچ گیا۔ منگل پانڈے کو دیکھتے اس نے الرٹ ہو کر سلیوٹ کیا۔ منگل پانڈے نے کہا، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی پہناؤ، ویڈیو گیمز کھیلنے والے بچوں کو ہلاک کرنے آیا تھا۔ اس کے جرم کا ثبوت وہ بجلی کے تار ہیں جو اس دیوار کے سوراخ سے نکال کر یہاں مین سوئچ بورڈ تک پہنچائے گئے ہیں۔ اسے ہتھکڑی پہنائی گئی، پھر مار مار کر پوچھا جانے لگا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور کیا وہ تنہا ہے؟ منگل پانڈے نے کہا، یہ ہرگز تنہا نہیں ہو سکتا۔ دیوار کے پاس جہاں بچے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اس کا آدمی موجود ہوگا۔ وہ ادھر سے اشارہ کرنے والا تھا اور یہ ادھر سے بجلی کے تار مین سوئچ بورڈ سے منسلک کرنے والا تھا۔ پانڈے کی یہ باتیں سن کر دوسرے آدمی کی تلاش شروع ہو گئی جسے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ اپنے ساتھی کا نام و نشان بتانے سے انکار کر رہا تھا۔ ادھر پارس گوتم کو لے کر سوئمنگ پول کے پاس آ گیا تھا۔ وہاں آئس کریم اور ٹھنڈی بوتل کی دکان تھی۔ وہ بوتلیں لے کر پی رہے تھے اور سوئمنگ پول کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ ذرا سی دیر میں ایک خبر پھیل گئی کہ ایک مجرم گرفتار کیا گیا ہے جو بچوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ تمام بچوں کے والدین سہم گئے تھے اور اپنے اپنے بچوں کو ویڈیو گیمز کے حال سے باہر نکال رہے تھے۔ گوتم کی ماں اپنے بیٹے کو تلاش کرتی ہوئی سوئمنگ پول کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی منگل پانڈے بھی تھا۔ وہ پارس کو تلاش کر رہا تھا۔ اچانک گوتم کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ کسی نے جان بوجھ کر یا انجانے میں دھکا دیا تھا۔ وہ سیدھا سوئمنگ پول کے اندر چلا گیا، پانی میں ڈوبنے لگا، ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ابھرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی ماں چیخ رہی تھی، سینہ پیٹ پیٹ کر دہائی دے رہی تھی۔ منگل پانڈے سوئمنگ پول کی طرف جھکا ہوا کہہ رہا تھا، شاباش بیٹے، ادھر کنارے کی طرف آؤ، میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں۔ پارس کو بڑا غصہ آیا۔ ایسے وقت جبکہ اسے سوئمنگ پول میں غوطہ لگا کر اسے بچانا چاہیے تھا، وہ اسے صرف حوصلہ دے رہا تھا۔ اچانک ہی پارس نے پیچھے سے ایک لات ماری۔ منگل پانڈے اپنا توازن نہ سنبھال سکا، ارے ارے بولتا ہوا ایک دم سے سوئمنگ پول کے اندر چلا گیا۔ وہ چند لمحوں تک بدحواس رہا، سمجھ میں نہیں آیا کس طرح پانی میں آ گرا ہے۔ پھر اس نے ڈبکیاں لگاتے ہوئے دیکھا کوئی پانی کے اندر نظر آ رہا تھا اور وہ گوتم کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔
गोया इसे पानी के अंदर दबाकर रखना चाहता था। रसवंती मंगल पांडे के दिमाग में मौजूद थी। पांडे इस शख्स के बाल पकड़कर मुंह पर घोंसा मारने की कोशिश करने लगा। पानी के अंदर हाथ तेजी से चल नहीं सकते थे, फिर भी इसने गौतम को छुड़ा लिया, लेकिन वो कातिल इससे उलझ गया था। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए पानी के अंदर उलट पलट रहे थे। पांडे को ज्यादा देर सांस रोकने की आदत नहीं थी, लेकिन रसवंती को थी, लिहाजा इसके जरिए पांडे अपनी सांसों पर काबू पाए हुए था और कातिल से जंग कर रहा था। पार्क का एक मुलाजिम पूल में छलांग लगाकर गौतम को किनारे ले आया था। इसकी माँ इसे सीने से लगाकर रो रही थी। पूल के चारों तरफ भीड़ लग गई थी। लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। साफ और शफाफ पानी के अंदर आज का सबसे दिलेर पुलिस अफसर मंगल पांडे एक कातिल के साथ जंग कर रहा था। गौतम का बाप भी वहां पहुंच गया था। इसने आला हुकाम से दरख्वास्त की थी कि इसके बेटे की हिफाजत के इंतजाम किए जाएं। फिर भला फौरी इकदाम कैसे न होते। कितने ही मुसल्ला पुलिस वाले पहुंच गए। पांडे ने एक बाजू से इसकी गर्दन को पूरी तरह जकड़ लिया था और दूसरे हाथ और पांव से तैरता हुआ इसे किनारे तक ले आया था। पोल की सीढ़ियों को थामकर इसे ऊपर की तरफ उठाते हुए कह रहा था, मेरा नाम मंगल पांडे है, कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। इसकी आवाज तालियों के शोर में गुम हो गई। लोग नारे लगा रहे थे, मंगल पांडे की जय, मंगल पांडे की जय। पार्क में आने वाले अपने साथ कैमरे भी लाते थे। इन कैमरों से अब पांडे की तस्वीरें उतर रही थी। कातिल को सिपाहियों ने अपनी तहवील में ले लिया था। गौतम का बाप पांडे से मुसाफा करते हुए कह रहा था, मिस्टर पांडे, मैंने अखबारात में आपके मुतल्लिक बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था कि एक शख्स इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है। आज अपने बेटे की जान बचाते देखकर आप पर ईमान ले आया हूँ। शाबाश, आप जैसे पुलिस अफसरान को देखकर हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ का यकीन होता है। मैं सिर्फ जुबानी शाबाश नहीं दूंगा, इस बड़े मजमा में ऐलान करता हूँ आपको 10,000 रुपए नकद इनाम के तौर पर दे रहा हूँ। पांडे अंदर ही अंदर खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन ऊपर से संजीदगी जारी रखे हुए था ताकि बावकार नजर आता रहे। गौतम के वालिदैन इसे और पारस को अपने साथ ले गए। इन्होंने कोठी में पहुंचकर फिर आला हुकाम से राब्ता कायम किया और मंगल पांडे की तरक्की के सिलसिले में पुरजोर सिफारिश की। दूसरी तरफ से कहा गया, मंगल पांडे का सर्वस रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है। यकीनन इस दिलेर अफसर के सिलसिले में अहम फैसले किए जाएंगे। गौतम के बाप ने पांडे को ये खुशखबरी सुनाई, फिर इसे 10,000 रुपए नकद दिए। पांडे इसे रुखसत होकर पारस के साथ बाहर आया। अपनी जीप में बैठकर इसे स्टार्ट किया। फिर मेन रोड पर पहुंचने के बाद गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया। पारस को घूर कर देखने लगा। इसने पूछा, क्या बात है, क्या मेरे वादे के मुताबिक 10,000 रुपए नहीं मिले? क्या आइंदा भी तरक्की होने वाली नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता। मुझे इन हालात में खुश होना चाहिए या तुम्हारा गला दबा देना चाहिए? तुमने मुझे लात मारकर स्विमिंग पूल में गिराया था। एक बच्चे की लात खाकर 10,000 मिल सकते हैं और तरक्कियां हो सकती हैं, तो बुरा क्या है? वो झुंझलाकर बोला, अरे तो क्या मेरे नसीब में लात, घूंसे और थप्पड़ लिखे हुए हैं? क्या इसके बगैर मुझे दौलत नहीं मिल सकती, तरक्की नहीं हो सकती? ये अपने भगवान से पूछो जिसने तुम्हारी तकदीर लिखी हुई है। रसवंती ने पारस को वहाँ से निकाल ले जाने के लिए गौतम का इंतखाब किया था। वो दोनों कद और जिसामत में एक जैसे थे। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए पारस के चेहरे पर हल्की सी तब्दीली की जाती तो वो गौतम बन जाता। फिर ये कि गौतम का बाप बड़े दूर तक अपना असर और रसूख रखता था। कानून में तब्दीली होती या ना होती, वो अपने तमाम जराए इस्तेमाल करके बेटे को लंदन पहुंचाने का इंतजाम कर चुका था। दूसरे दिन की फ्लाइट से वो रवाना होने वाला था। मैंने आला बीबी से पूछा, क्या गौतम को तुमने आंखों से देखा है? क्या रसवंती का इंतखाब दुरुस्त है? मैं पूरी तरह मुतमिन हूँ। हम पारस को इसकी जगह रवाना कर सकते हैं। मैंने रसवंती से कहा, तुम प्लास्टिक सर्जरी के माहिर डॉक्टर विद्यासागर से राब्ता कायम करो। इसने एक बार हमारे बेटे का चेहरा तब्दील किया था, आखिरी बार ये काम और करा लो। मैं इसे जाकर आमादा करती हूँ। मेरा ख्याल है वो हमारा राजदार रहेगा। इसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि हम इसके मुल्क के खिलाफ कोई तखरीबी कार्रवाई न करें या किसी तरह नुकसान न पहुँचाएं, और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपने बेटे को सही सलामत यहाँ से ले जाना चाहते हैं। मैं रसवंती के जरिए गौतम के वालिदैन तक पहुँच गया। ये एक लंबी दास्तान होगी कि किस तरह गौतम के फोटो एल्बम तक पहुँचा, इसकी मुख्तलिफ जावियों से उतारी हुई तस्वीरें हासिल की। इन तस्वीरों को आला बीबी तक पहुँचाया। दूसरे दिन आला बीबी वो तस्वीरें लेकर डॉक्टर विद्यासागर के पास पहुँच गई। रसवंती ने इस काम के लिए इसे राजी कर लिया था। शंकर और रानी सरदार की पूरी टीम मेरे अगले हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार थी। शंकर के कुछ आदमी गौतम की कोठी के एतराफ पहरा दे रहे थे। प्लानिंग ये थी कि डॉक्टर विद्यासागर फ्लाइट की रवानगी से 6 घंटे कबल सर्जरी करेगा। इधर हमारा पारस
गौतम बनेगा और शंकर के पास पहुंचा दिया जाएगा। रसवंती गौतम के दिमाग में रहेगी और मैं इसके मुलाजिम के दिमाग में। इस तरह वो दोनों कोठी के पिछले हिस्से से निकलेंगे। मुलाजिम अपने मालिक गौतम को शंकर के हवाले करेगा और शंकर पारस को मुलाजिम के हवाले करेगा। मुलाजिम इसे लेकर फिर कोठी में आ जाएगा। हमने अपने मंसूबे के हर पहलू पर अच्छी तरह गौर कर लिया था। कोई खिलाफ तवक्को होने वाली बात से भी निपटने के लिए तैयार थे। गौतम से हमारी दुश्मनी नहीं थी, हम तो इस बच्चे को बहुत चाहते थे। एक बार हमारे बेटे ने इसे दोस्त कह दिया था तो वो हमारे बेटे जैसा ही था। रसवंती पेरिस से रवाना हो चुकी थी और काहिरा पहुंचने वाली थी। इधर पारस भी काहिरा में अपनी माँ के पास पहुंच जाता तो हम ऐलान कर देते कि गौतम के वालिदैन के साथ धोखा हुआ है, इसकी जगह फरहाद अपने बेटे को निकाल ले गया है। ऐसी सूरत में गौतम के बाप का सख्ती से मुहासबा किया जा सकता था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक असल गौतम को मजीद रोका नहीं जा सकता था। उसे अगली किसी फ्लाइट से लंदन भेजना जरूरी हो जाता। बल्कि पारस के हाथ से निकल जाने के बाद भारतीय सरकार अपना कानून वापस ले लेती और तमाम बच्चों को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे देती। मुख्तसर ये कि हमारा मंसूबा हर पहलू से मुस्तहकम था। हम बड़ी आसानी से इस पर अमल कर सकते थे, कोई हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता था। लेकिन कानून कुदरत के आगे हम बेबस होते हैं। फ्लाइट की रवानगी से 6 घंटे पहले अचानक ही गौतम पर दौरा पड़ा। लंदन के डॉक्टरों ने कह दिया था ये बच्चा 6 माह से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेगा, जिसमें से 4 माह गुजर चुके थे। बाप अपनी दौलत पानी की तरह बहाते हुए इसकी जिंदगी की मियाद बढ़ाना चाहता था। शायद और 2-4 महीने बेटा जी ले। वो अपने बेटे की जिंदगी के लिए जितनी सांसें दौलत से खरीद सकता था खरीदने की कोशिश कर रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर गौतम को अटेंड करने आ गए, उसे फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाने लगे। मैं और रसवंती इस बीमार बच्चे के दिमाग में थे और इसके अंदर के कर्ब को अच्छी तरह समझ रहे थे। वो बेचारा ऐसे तड़प रहा था, हमसे इसके अंदर रहा नहीं जाता था। जी चाहता था वहाँ से भाग आए। अचानक रसवंती रोने लगी, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, पहले गौतम जाएगा, पहले हर हाल में गौतम जाएगा। मैं अपने बच्चे के लिए एक मासूम बच्चे की जिंदगी से नहीं खेल सकती। मैं गुमसुम रहा। हमने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों को अच्छी हालत में, बुरी हालत में और तरह तरह के मुसाइब उठाकर अजियतें बर्दाश्त करते हुए मरते देखा है, लेकिन पहली बार एक मासूम बच्चे को इस तरह करब में मुब्तला होते, एड़ियां रगड़ते और कैंसर के अजाब से गुजरते देखा था। इसलिए दिल बहुत दुख रहा था। डॉक्टर विद्यासागर ने प्लास्टिक सर्जरी की पूरी तैयारी कर ली थी, अपना अमल शुरू करने वाला था। इसी वक्त रसवंती ने कहा, डॉक्टर रुक जाइए, मेरा बेटा गौतम की जगह नहीं जाएगा। मदाम क्या बात है? रसवंती बताने लगी, गौतम कितने करब में मुब्तला है, इसे फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा रही है। इसके बावजूद इसे लंदन पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके खास मुआलिज ही इसे आराम पहुंचा सकते हैं और इसकी जिंदगी की मियाद शायद कुछ बढ़ा सकते हैं। मगर आपका बेटा यहाँ खतरात में गिरा हुआ है। कोई बात नहीं, वो किसी मासूम की लाश पर से गुजर कर सरहद पार नहीं करेगा। देवी रसवंती, धन्य हो आप पर, शाबाश है ऐसी माँ पर जो पराये बच्चे की जान बचाने के लिए अपने बच्चे को खतरात में छोड़ती है। ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं और मैं ऐसी मिसाली माँ को सलाम करता हूँ। मैंने रसवंती के पास पहुंचकर देखा, वो एक तैयारे के बाथरूम में थी। बंद दरवाजे से टेक लगाए दोनों हाथों से सर थामे गहरी गहरी सांसें ले रही थी, जैसे अभी अभी इसका अपना बेटा पारस कैंसर के अजाब में मुब्तला था और अब एक माँ के अहम फैसले के बाद इसे जिंदगी मिलने वाली थी। शारबर की आंखें बंद थी, इसे आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा था। इसने फौरन ही आंखें खोल दी। पता चला कि वो अपनी ही रिहायशगाह के तय खाने में है। इसके दीदे हैरानी से फैल गए। वो सोचने लगा तय खाने के बिस्तर पर कैसे आ गया। वो हड़बड़ाकर उठना चाहता था मगर कमजोरी महसूस हो रही थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता एक कोहनी के बल उठते हुए देखा। दूसरे बिस्तर पर गुलाम बाकी नजर आ रहा था। वो दोनों हाथों से सर थामे बैठा हुआ था। आका के उठते ही फौरन अदब से खड़ा हो गया। शारपर ने पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गया? क्या तुम मुझे लाए हो? जी हाँ, मालका के हुक्म पर आपको यहाँ लाया था। शारपर ने एकदम से घबराकर ट्रांसफार्मर मशीन की तरफ देखा। वो मशीन अपनी जगह सही सलामत थी। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने वो डायरी रखी हुई थी। मोरीना नजर नहीं आ रही थी। वो गुस्से से बोला, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? मालका ने कहा था कि ये आपका हुक्म है। गुलाम बाकी उसे तमाम बातें बताने लगा, किस तरह मोरीना इन दोनों को यहाँ लाई थी, इन्हें बिस्तर पर लिटाया
آیا تھا اور وہ اس کے حکم پر بے چوں چرا اس لیے عمل کر رہا تھا کہ اپنے آقا کی جان بچانا چاہتا تھا۔ وہ غصے سے تل ملا کر بولا، او یو فول، مجھے جلدی بتاؤ اس نے مشین کے ذریعے کیا کیا تھا؟ میں اس بستر پر لیٹنے کے بعد بے ہوش ہو گیا تھا، میں کچھ نہیں جانتا۔ ہوش میں آنے کے بعد آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، وہ نظر نہیں آ رہی تھی اور میں آپ کو تنہا چھوڑ کر جا نہیں سکتا تھا۔ آپ حکم دیجئے میں کیا کر سکتا ہوں؟ شارپر نے بیٹھے ہی بیٹھے غصے میں اسے ایک لات ماری۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، پہاڑ کی طرح مضبوط اور مستحکم تھا، کوئی اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا تھا۔ لات مارنے کے بعد خود اسے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کر کہہ رہا تھا، اب کیا کر سکتے ہو؟ میرا سر توڑ دو، مجھے مار ڈالو، پتہ نہیں اس مکار عورت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، شاید اس مشین کو استعمال کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس نے کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ پھر اس نے چونک کر غلام کو دیکھا اور پوچھا، کیا تم محسوس کرتے ہو تمہارے اندر ٹیلی پیتھی کی صلاحیت ہے؟ آقا، میں ایسی کوئی بات محسوس نہیں کر رہا ہوں، تم خیال خوانی کرو، سوچ کے ذریعے میرے دماغ میں آؤ، آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، بھلا میں آپ کے دماغ میں کیسے آ سکتا ہوں؟ شارپر نے پہلے تو اسے گور کر دیکھا، پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے غلام کے دماغ میں آ کر معلوم کرنا چاہتا تھا کیا مورینا نے اس کی خیال خوانی کی صلاحیتیں غلام کے دماغ میں منتقل کر دی ہیں، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچنے لگا، میرا دماغ کمزور ہے، میں بے ہوش رہا ہوں، مجھے دماغی توانائی کے لیے پہلے کچھ کھانا پینا چاہیے، پھر میں غلام کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کروں گا، مگر غلام کے دماغ میں ہی کیوں، مورینا کے دماغ میں پہنچ کر بھی معلوم کر سکتا ہوں۔ او گاڈ، یہ خوبصورت بلا تو بڑی تیزی دکھا رہی ہے۔ او خدایا، تو نے عورت نام کی کیا چیز پیدا کی ہے، مجھے دیوانگی میں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے آستین میں سانپ پال لیا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تیزی سے چلتے ہوئے زینے کی طرف جانا چاہتا تھا، مگر پتہ چلا وہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہے، ابھی تک بے ہوشی کا اثر باقی تھا۔ غلام نے اسے سہارا دیا، وہ دونوں زینے پر چڑھتے ہوئے تہہ خانے سے باہر نکلے۔ شارپر نے غلام کو اسٹور روم سے باہر جانے کے لیے کہا، پھر دیوار سے لگے ہوئے پنکھے کو الٹا گھما کر تہہ خانے کے خلا کو پور کر دیا۔ اپنے بیڈ روم میں آ کر بولا، میرے لیے تازہ پھل اور گرم دودھ میں اوولٹین ملا کر لاؤ۔ وہ جانے لگا۔ شارپر نے پھر مخاطب کیا، اور سنو، چپ چاپ معلوم کرو مورینا کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ وہ چلا گیا۔ شارپر نے جب سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا تھا تب سے پہلی بار خود کو بے بس سمجھ رہا تھا۔ اگر یہ علم بحال رہتا تو ابھی خیال خوانی کے ذریعے مورینا کی چالوں کو سمجھ لیتا۔ ایک اندیشہ پیدا ہوا کہیں مورینا نے اس کے دماغ سے ٹیلی پیتھی کے علم کو واش آؤٹ نہ کیا ہو۔ اس مشین کے ذریعے علم کو ختم بھی کیا جا سکتا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، تیزی سے کبھی ادھر آ رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا، ایک جگہ بیٹھنے سے قرار نہیں آ رہا تھا۔ پھر دماغ نے سمجھایا یہ علم واش آؤٹ نہیں کیا گیا ہے، غلام کو دوسرے بستر پر لٹایا گیا تھا، اس کا مطلب ہے وہ مکار حسینہ غلام باقی پر مر مٹی ہے اور میرے دماغ کی تمام صلاحیتیں اس کے دماغ میں منتقل کر چکی ہے۔ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی تھی مگر ان پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مورینا جیسی چلاک عورت کسی مرد کو چاہے گی تو اسے ٹیلی پیتھی کا علم کبھی نہیں سکھائے گی۔ یہ بات شارپر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس نے الٹا عمل کیا ہوگا، غلام باقی کی غلامانہ صلاحیتیں اس کے دماغ میں منتقل کی ہوں گی۔ وہ اس پہلو سے نہیں سوچ رہا تھا۔ غلام ایک ٹرے میں پھل اور اوولٹین ملا ہوا دودھ جگ بھر کر لے آیا، اس کے سامنے رکھ کر بولا، میں ابھی مالکہ کے متعلق معلوم کر کے آتا ہوں۔ وہ آقا کے بیڈ روم سے نکل کر مالکہ کے بیڈ روم کی طرف آیا، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ پہلے کی طرح ریشم کی نائٹی میں تھی اور بستر پر بڑی بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھی۔ غلام باقی اسے دیکھتے ہی گہری گہری سانسیں لینے لگا، اس سے نظریں چرانے لگا۔ وہ بولی، ادھر آؤ۔ وہ منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ مالکہ، آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا، میرے آقا بیمار نہیں تھے، انہیں خون کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا جس کے تحت میں انہیں تہہ خانے میں لے جاتا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب تمہارا آقا یہ سوال کرے گا تو جواب دوں گی، تمہارے لیے اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے، میں ایک حسین عورت ہوں اور اپنا جیون ساتھی صرف اسی شخص کو بناؤں گی جسے پسند کروں گی، اور میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ اسے اے مالکہ، میں ایک ادنا غلام ہوں، پھر بھی انسان ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں مجھے آزمائش میں مبتلا نہ کریں۔ کیا تم میرے کسی حکم سے انکار کرو گے؟ میں جسمانی اعتبار سے ایک امریکی باشندے کا غلام ہوں لیکن روحانی اعتبار سے مسلمان ہوں۔ میرا آقا کوئی بھی ہو، میں اسے دغا نہیں کر سکتا، اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچا کر آپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ وہ غصے سے بولی، یو شٹ اپ، لوگ مجھے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں اور تم مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ میں اندھا ہو کر بھی اپنے
آقا کا وفادار رہوں گا۔ مورینا اسے گھور کر دیکھتی رہی، پھر بولی میں ابھی مجبور ہوں، تمہارے دماغ کو تنویمی عمل کے ذریعے لاک کر دیا گیا ہے، تم 7 دن تک اس کے زیر اثر رہو گے، جس میں سے 1 دن گزر چکا ہے، 6 دن اور گزرنے دو، پھر میں تمہارے دماغ پر حکومت کروں گی۔ آپ دونوں بار بار تنویمی عمل کی بات کرتے ہیں اور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، بہت جلد سمجھ جاؤ گے۔ وہ آنکھ بند کر کے شارپر کے پاس پہنچ گئی، اسے پھل کھاتے ہوئے اور دودھ پیتے ہوئے دیکھنے لگی، پھر مسکرانے لگی۔ اسے شرارت سوچ رہی تھی، وہ شارپر کے دماغ میں تھی۔ اچانک اس نے ایک گہری سانس لی، شارپر دودھ کا ایک گھونٹ نکلنے ہی والا تھا، اچانک دھچکا لگا، وہ بے اختیار کھانسنے لگا، دودھ اس کے منہ اور ناک سے باہر نکل رہا تھا اور وہ اپنے سینے کو سہلاتے ہوئے کھانستے جھک رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، شارپر تم ایسے پر اسرار اور فولادی انسان ہو جسے ساری دنیا تلاش کر رہی ہے، تمہارے پاس ٹرانسفارمر مشین کی انوکھی قوت ہے، اس کے باوجود میری خیال خوانی کے آگے جھک رہے ہو، چلو اٹھو اور میرے بیڈ روم میں آ جاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول دی، غلام باقی کمرے سے جا رہا تھا، اس نے کہا رک جاؤ، میں نے تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی ہے، آقا میرا انتظار کر رہا ہے، اس سنگار میز کی طرف جاؤ، پھر پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھو۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، سنگار میز کے پاس پہنچ گیا، پھر پلٹ کر دیکھا تو اس کا آقا دروازے پر نظر آ رہا تھا۔ مورینا بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنا ایک ہاتھ شارپر کی طرف بڑھایا اور پوچھا تم مجھے کس طرح مخاطب کرو گے؟ شارپر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، پھر اس کے آگے ایک گھٹنے کو ٹیکتے ہوئے کہا میری مالکہ، جو انداز تخاطب آپ کو پسند ہو میں اسی طرح مخاطب کروں گا، مجھے یہ انداز پسند ہے۔ اس نے بڑے غرور سے گردن اٹھا کر سینہ تان کر غلام باقی کی طرف دیکھا، وہ شدید حیرانی سے اپنے آقا کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا خداوند کریم نے عورت میں کتنی کشش بھر دی ہے، غلام تو جھکتے ہی ہیں، آقا بن کر حکومت کرنے والے بھی جھک جاتے ہیں۔ شارپر گھٹنے ٹیکنے کے بعد اس کے ہاتھ کو چومنا چاہتا تھا، وہ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی اپنی اوقات میں رہو۔ وہ جلدی سے اٹھ کر ایک قدم پیچھے چلا گیا۔ مورینا نے کہا تم نے اپنے غلام کو حکم دیا تھا یہ مجھ سے دور رہا کرے، آج تم میرے غلام ہو، تمہیں بھی مجھ سے دور رہنا چاہیے۔ وہ سر جھکائے کھڑا رہا، وہ بولی غلام باقی کہہ رہا تھا اگر میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں تب بھی اپنے آقا کا وفادار رہے گا، تم کیا کہتے ہو اگر میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں تو؟ شارپر نے بدستور سر جھکا کر کہا میں بھی تمہارا وفادار رہوں گا۔ شاباش، میرا پہلا حکم ہے کہ تم مجھ سے اجازت لیے بغیر کبھی خیال خوانی کے ذریعے میرے دماغ میں نہیں آؤ گے، میں آپ کے حکم پر عمل کروں گا۔ میں سوئمنگ کے لیے جا رہی ہوں، الماری سے نیلے رنگ کا اسکرٹ، بلاؤز اور تولیہ نکال کر لے آؤ۔ وہ کمرے سے چلی گئی، اس کے جاتے ہی شارپر نے غلام کو حکم دیا الماری کھولو اور نیلے رنگ کا اسکرٹ اور بلاؤز نکالو۔ ایک مورینا کا غلام تھا اور دوسرا غلام کا غلام تھا، اس نے حکم کی تعمیل کی، وہ دونوں اس کا لباس اور تولیہ لے کر سوئمنگ پول کی طرف جانے لگے۔ پول کے قریب پہنچ کر شارپر اس کا لباس غلام سے لے لیا کیونکہ اسے لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ دونوں پول کے کنارے رک گئے، اس کے صاف اور شفاف پانی میں مورینا تیر رہی تھی، پانی کا رنگ ہلکا نیلا تھا، اس میں وہ چاندی کی مچھلی کی طرح ادھر سے ادھر لپک رہی تھی، کبھی ابھرتی تھی کبھی ڈوب جاتی تھی۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے، وہ غلام تھے تو کیا ہوا انسان بھی تھے، ان کے سینوں میں دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ عجیب بات تھی، وہ مرد تھے، شہ زور تھے، مگر کچھ بھی نہ تھے۔ غلام باقی تو بے پناہ جسمانی قوت کا مالک تھا، وہ مورینا جیسی نازک اندام کو ایک مٹھی میں نچوڑ سکتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی اس عورت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ان کے اندر غلامی کا جو زہر بھرا ہوا تھا وہ ان کی شہ زوری کو ہلاک کر رہا تھا۔ وہ ایک طرف سے دوسری طرف تیر کر جاتے ہوئے بولی شارپر اپنے غلام سے کہو ٹیلی فون لے آئے۔ غلام باقی حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ وہ شارپر سے بولی تم جانتے ہو میری ایک چھوٹی بہن ہے، ہاں تم نے بتایا تھا، اس کا نام تنانا ہے، آج رات اس کے دماغ میں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں منتقل کی جائیں گی، جو حکم میری مالکہ۔ کیا میں کچھ مشورے دینے کی جرت کر سکتا ہوں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس علم کو کھلونا نہ بنایا جائے، کیا تم نے یہ کھلونا اپنی چھوٹی بہن کو کھیلنے کے لیے نہیں دیا ہے؟ وہ ہم بھائیوں کی سب سے بڑی حماقت تھی، اب میں پچھتا رہا ہوں۔ میں نہیں پچھتاؤں گی، اپنی بہن کی حفاظت کے لیے یہ علم اسے سکھانا چاہتی ہوں۔ غلام باقی ٹیلی فون اٹھا کر لے آیا، اسے پول کی سیڑھی کے پاس رکھ دیا۔ شارپر نے کہا آج تم نے کھانا تیار نہیں کیا ہے، باہر سے لنچ لے آؤ، میری مالکہ تم کیا کھانا پسند کرو گی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی میں اس قدر خوش ہوں کہ بھوک ختم ہو گئی ہے، جو ملے گا کھا لوں گی۔ وہ غلام باقی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی مجھے تھام لو۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنے آقا کی طرف دیکھا، آقا
آقا نے کہا میری مالکہ کا حکم ہے تعمیل کرو۔ اس نے مورینا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بولی میں تمہیں پول میں آ کر اپنے ساتھ تیرنے کے لیے کہوں گی، کیا انکار کر سکو گے؟ غلام باقی پھر ہچکچاتے ہوئے آقا کو دیکھنے لگا۔ اس نے کہا تم میری مالکہ کے کسی حکم سے انکار نہیں کرو گے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی میں اسے چاہتی ہوں لیکن یہ مسلمان ہے، اسے قریب آنے سے پہلے میرا مذہب قبول کرنا ہوگا۔ شارپر نے کہا یہ میرا غلام ہے، تمہارا مذہب قبول کر لے گا۔ غلام باقی نے اس کے خوبصورت ہاتھ کو جھٹک دیا۔ یک بار کی اٹھ کر بولا میرے آقا میں مجبور ہوں، جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا۔ شارپر نے گرج کر کہا کیا بکواس کرتا ہے، تیری اتنی جرت کے میرے حکم سے انکار کرے؟ آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج سے پہلے آپ نے کبھی میرے دین ایمان کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ مورینا نے کہا میرے سامنے ایمان کفر میں بدل جاتا ہے، اگر تمہارے غلام نے انکار کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گی۔ شارپر نے کہا غلام باقی میں تمہیں آخری بار حکم دے رہا ہوں، میری مالکہ سے کہہ دو تم اپنا مذہب چھوڑ دو گے اور ہمارا مذہب اختیار کرو گے۔ میں ایسا کہنے سے پہلے اپنی زبان جلا ڈالوں گا۔ مورینا خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس نے شارپر کو حکم دیا تمہاری خیال خوانی کی صلاحیت بحال ہو گئی ہو تو اسے سزا دو۔ شارپر نے خیال خوانی کی پرواز کی، کامیاب ہوا۔ اس کے ساتھ ہی غلام باقی کے دماغ کو شدید جھٹکا پہنچایا، اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا، ایک دم سے آگے کی طرف جھکتا ہوا پول کے پانی میں گر پڑا۔ مورینا کہہ لگا رہی تھی۔ غلام بے انتہا جسمانی قوت کا مالک تھا، لہذا قوت برداشت بھی مضبوط تھی۔ وہ فوراً ہی سنبھل گیا، اگر نہ سنبھلتا تو پول میں ڈوب جاتا۔ وہ تیرتا ہوا کنارے کی طرف آیا، پھر سیڑھی پر چڑھتا ہوا اوپر کی طرف جانے لگا۔ مورینا نے شارپر کو اشارہ کیا، شارپر نے گھور کر غلام باقی کو دیکھا، پھر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ پھر الٹ کر پول میں پہنچ گیا، ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے خود کو ڈوبنے سے بچانے لگا۔ وہ کہہ لگا رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کیا بار بار پول میں گرنا اور ڈوب کر مرنا گوارا ہے؟ وہ خود کو سنبھالنے میں مصروف تھا، دماغ کے اندر ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکا، تیرتا ہوا پھر کنارے والی سیڑھی کی طرف آیا اور اوپر چڑھنے لگا۔ وہ بولی جاؤ ہمارے لیے لنچ لے آؤ، اس کے بعد تم سے نبڑ لوں گی۔ تم جہاں جاؤ گے وہاں ذہنی اذیتیں برداشت کرتے رہو گے، ایک وقت آئے گا کہ تمہاری برداشت کی قوت کمزور پڑ جائے گی۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ عورت کے سامنے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے تو میرے پاس چلے آنا، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامے ہوئے تھا اور تکلیف برداشت کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مورینا نے کنارے آ کر سیڑھی کے اوپری حصے پر بیٹھ کر فون کا ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ قائم ہوتے ہی چہہ کر بولی ہیلو تنانا، میری بہن میں بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے بہن نے پوچھا اوہ مورینا تم کہاں ہو؟ کبھی کبھی فون پر آواز سناتی ہو پھر غائب ہو جاتی ہو، میں تمہیں بھی غائب کرنے والی ہوں، جہاں کہہ رہی ہوں وہاں فوراً چلی آؤ، ایک سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ اتنا بڑا سرپرائز آج تک کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ بات کیا ہے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بالکل نہیں، تم سیدھی یہاں چلی آؤ۔ مگر کہاں آؤں؟ تم گھر سے نکلو، کار میں بیٹھو، خود بخود یہاں پہنچ جاؤ گی۔ تنانا ہنستے ہوئے بولی کیا تم نے جادو سیکھ لیا ہے؟ کچھ ایسی ہی بات ہے، فون پر زیادہ بات نہیں کر سکتی، لہذا جو کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرو، فوراً چلی آؤ، ابھی آ رہی ہوں۔ دونوں بہنوں کے درمیان رابطہ ختم ہو گیا۔ شارپر ایک تولیہ لیے مورینا کے پیچھے دست بستہ کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا یہ مجھ پر ظلم ہے، میں غلام کی طرح تمہاری ہر بات مانتا ہوں، پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، پہلے جیسی سرکشی نہیں رہی، بار بار خیال آتا ہے تم نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے شاید غلام باقی کی غلامانہ عادتوں کو میرے اندر منتقل کر دیا ہے، میں نے جو بھی کیا ہے اپنی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارا غلام ہوں، بس میری آرزو پوری کر دو، میری بن جاؤ، جو مجبور ہوگی وہ تمہاری بنے گی۔ ہماری دنیا میں یہی ہوتا ہے، عورت اگر دولت سے مجبور ہے تو وہ دولت مند کو پسند کرتی ہے، کسی فنکار سے مجبور ہے تو کسی فنکار کو قبول کرتی ہے، کسی پہلوان سے متاثر ہے تو اسے سب پر ترجیح دیتی ہے۔ میں کیا کروں؟ یہ کمبخت دل اس کالے کلوٹے غلام باقی کے لیے دھڑکتا ہے، وہ پہاڑ ہے، پہاڑ جسے تراش کر آدمی بنا دیا گیا ہے۔ میں حسد اور رکاوٹ کی آگ میں جل رہا ہوں، جلتے رہو اور میری تمنا کرتے رہو۔ آج تمہاری بہن تنانا کے دماغ میں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں منتقل کی جائیں گی، پلیز اس کے بعد مجھے اس ٹرانسفارمر مشین سے گزارو اور ان غلامانہ عادتوں کو میرے دماغ سے نکال ڈالو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تم اتنے بڑے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساری دنیا کو چکر دے رہے ہو، مزید یہ کہ اس عجیب و غریب مشین کے مالک ہو اور میری خوشامد کر رہے ہو۔ میں مجبور ہوں، اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے کسی بھی قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، میں تم پر یا غلام پر اعتماد کر سکتا ہوں
ہوں، فی الحال غلام باقی میرے لیے نکارا ہے، ہم دونوں ہی تمہارے غلام بنے ہوئے ہیں، تم ہی مجھے اس غلامی سے نجات دلا سکتی ہو، پلیز میرا دماغ خراب نہ کرو، مجھے خیال خوانی کے ذریعے اپنی بہن کے دماغ میں رہنا ہے اور اسے یہاں لانا ہے۔ وہ اٹھ کر اپنا لباس لے کر وہاں سے چلتی ہوئی بیڈ روم میں آ گئی، پھر لباس پہننے کے دوران خیال خوانی کرتی ہوئی بہن کے دماغ میں پہنچ گئی۔ تنانا کار ڈرائیو کرتے ہوئے سوچ رہی تھی پتہ نہیں کدھر جانا ہوگا، آخر مرینا نے اپنا ایڈریس کیوں نہیں بتایا، شاید وہ چھپ کر دیکھ رہی ہے اور اچانک سامنے آ کر سرپرائز دینا چاہتی ہے، کوئی بات نہیں میں بھی ڈرائیو کرتی جاؤں گی، دیکھتی ہوں وہ مجھے کہاں ملتی ہے۔ وہ سوچ میں گم ہو گئی تھی، خود کا ہوش نہیں رہا تھا کہ کس طرح ڈرائیو کر رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ جب کار رک گئی تب ہوش آیا، دوسرے لفظوں میں مرینا نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ خود کو ایک کوٹھی کے پورچ میں دیکھ رہی تھی اور اس کی بہن مرینا کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہہ رہی تھی امن مائی ڈارلنگ سسٹر۔ وہ حیران اور پریشان ہو کر دیکھ رہی تھی، بہن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کار کا باہر کھینچا، پھر اسے چومتے ہوئے بولی یہ ٹیلی پیتھی ہے، تمہیں ہوش بھی نہ رہا اور تم یہاں چلی آئی، جانتی ہو میں خیال خوانی کر سکتی ہوں، کسی کے بھی دماغ میں پہنچ سکتی ہوں۔ تنانا اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، مرینا نے اسے ہلکی سی چپیت مارتے ہوئے کہا میں جو کہوں اس پر بے چوں چرا یقین کرتی جاؤ، میری باتیں اچھی طرح سنتی اور سمجھتی جاؤ۔ شارپر ان سے دور کھڑا ہوا دونوں کو دیکھ رہا تھا، دونوں ہی ایک دوسرے کا جواب تھی، چونکہ تنانا کی عمر ذرا کم تھی اس لیے وہ فتنہ تھی اور مرینا قیامت، دونوں کے حسن و جمال میں 19-20 کا فرق تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہی 19 اور 20 کے بعد کی گنتی بھول چکا تھا۔ دونوں بہنیں کوٹھی کے اندر آئیں، مرینا نے بہن کا تعارف شارپر سے کرایا، وہ دو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ مرینا نے کہا تمہیں اس طرح کبھی یقین نہیں آئے گا، میں ابھی ثبوت دیتی ہوں، تم ارادہ کر لو کہ اس صوفے پر جا کر نہیں بیٹھو گی اور میں تمہیں بیٹھنے پر مجبور کر دوں گی۔ تنانا نے ہنستے ہوئے کہا واہ تم میری مرضی کے خلاف مجھ سے کوئی کام کیسے کرا سکتی ہو، تم ارادہ تو کرو۔ چلو میں نے ارادہ کر لیا، میں اس صوفے پر جا کر بیٹھنے کے بجائے تمہارے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی بہن کے پیچھے آئی مگر وہاں سے گھومتی ہوئی اسی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ مرینا نے اس کے دماغ کو بڑی حد تک آزاد رکھا تھا، وہ سمجھتی جا رہی تھی کہ بے اختیار اس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ مرینا نے کہا اب تم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے ناک کھجاؤ گی۔ تنانا نے ناگواری سے کہا او سسٹر یہ بڑی گندی عادت ہے، میں ناک نہیں کھجاؤں گی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بے اختیار ایسا کرنے لگی، حیرانی سے بہن کو تکنے لگی، پھر یک بار کی اچھل کر کھڑی ہوئی اور دوڑتی ہوئی آ کر بہن کے گلے لگ گئی۔ او اٹ از ونڈرفل، تم تو دنیا کی عجیب و غریب اور ناقابل شکست عورت بن گئی ہو، کیا تم مجھے ایسا بنا سکتی ہو؟ میری بہن اسی لیے تمہیں یہاں بلایا ہے، آؤ میرے بیڈ روم میں چلو۔ وہ اسے بیڈ روم میں لے آئی، پھر تینوں فائلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ فرحاد، رسونتی اور سونیا کی فائلیں ہیں، انہیں غور سے پڑھو۔ وہ خوش ہو کر بولی کیا یہ فرحاد اور اس کی ساتھی عورتوں کی ہسٹری ہے؟ ہاں ان کا تفصیلی ریکارڈ ہے، تمہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے، خصوصاً سونیا کی فائل کو غور سے پڑھنے کی کوشش کرنا، میں بعد میں اس پر بحث کروں گی۔ تنانا ایک میز کے پاس جا کر بیٹھ گئی، سب سے پہلے میرے نام کی فائل نکالی اور اسے کھول کر تصویر دیکھنے لگی۔ مرینا وہاں سے ڈرائنگ روم میں آ گئی اور شارپر سے بولی یہ غلام باقی کہاں رہ گیا ہے؟ اب تک لنچ لے کر نہیں آیا، آتا ہی ہوگا، تم نے اس کے دماغ کو لاک کرا دیا ہے، میں اس کی خبر نہیں لے سکتی، تم تو معلوم کر سکتے ہو۔ شارپر دوسرے لمحے خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا غلام باقی کے پاس پہنچا، پھر واپس آ کر بولا وہ تو اسپتال کے ایک بیڈ پر پڑا ہے، کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مرینا نے ہنستے ہوئے کہا اسے 2 بار دماغی جھٹکے پہنچے ہیں تو دماغ ہی الٹ گیا ہے، شہ زوری دری کی دری رہ گئی ہے، کسی گاڑی سے جا کر ٹکرا گیا۔ اب کیا خیال ہے؟ کیا تمہیں بھوک نہیں لگ رہی ہے؟ ذرا انتظار کرو میں خود لے آتا ہوں۔ وہ جانے لگا، مرینا نے کہا ذرا 1 منٹ۔ وہ رک گیا، وہ بولی تمہیں یاد ہے میں نے بغیر اجازت اپنے دماغ میں آنے سے منع کیا ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، میری بہن تنانا کے دماغ میں بھی اس کی اجازت کے بغیر کبھی نہ جانا۔ میری حسین مالکہ میں تمہارے حکم سے کبھی انکار نہیں کروں گا۔ وہ کوٹھی سے باہر آیا، کار کی اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی، پھر اسے سٹارٹ کرتا ہوا کہیں سے لنچ لانے کے لیے چل پڑا۔ وہ دونوں بہنوں کے خیالات پڑھنا چاہتا تھا، سوچ رہا تھا نہ جانے اس کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن دماغ میں غلامی کے جراثیم کافی تعداد میں کل بلا رہے تھے۔ مرینا کا کوئی بھی حکم خواہ اس کے خلاف کیوں نہ ہو، اس پر عمل کرنا وہ اپنا فرض اور ایمان سمجھنے لگا تھا۔ وہ مرینا کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد اپنے بیڈ روم میں آ گیا، پھر آرام سے بیٹھ کر خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا دوسرے مسائل میں
الجھتا چلا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پارس زخمی ہو کر استنبول کے اسپتال میں پہنچ گیا تھا۔ جو اس کے بستر کے پاس تھی۔ سونیا اور آمنہ ان بچوں کے سامنے ڈال بنی ہوئی تھی اور اسرائیلی خفیہ تنظیم کے مسلح افراد اس اسپتال کا محاصرہ کر رہے تھے۔ شارپر کے سامنے دو اہم مسائل تھے۔ ایک تو وہ اپنی بہن جو کو وہاں سے نکال لانا چاہتا تھا، دوسرے ہر حال میں پارس کو حاصل کر کے اسے یرغمال بنا کے اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے ماں باپ کو کمزور بنانا چاہتا تھا۔ وہ تقریباً 3 گھنٹے تک اس مسئلے میں الجھا رہا۔ اسے اپنا ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے اور کس طرح اس کی ٹرانسفارمر مشین خطرے میں پڑ گئی ہے۔ مورینا کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ پوچھ رہی تھی، آخر یہ غلام باقی کہاں مر گیا؟ کیا اس کی خبر نہیں لوگے؟ وہ چونک کر بولا، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ اس نے غلام باقی کے دماغ پر دستک دی لیکن اسے جگہ نہیں ملی۔ اس نے حیران ہو کر سوچا، پھر دوبارہ اس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی، اسے پھر ناکامی ہوئی۔ اس نے کہا، مورینا، میں اس کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے تنویمی عمل کے ذریعے میرے وہاں جانے کا راستہ روکا تھا، کیا اب تمہارا بھی راستہ رک رہا ہے؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے تنویمی عمل کرنے والے کے پاس پہنچو اور اس سے پوچھو کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ شارپر نے فوراً ہی خیال خوانے کی پرواز کی لیکن دوسرے ہی لمحے دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ مورینا نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں حیران ہوں، ڈان فریزر یوگا کا ماہر نہیں تھا۔ میں اس سے تنویمی عمل کا کام لیا کرتا تھا لیکن اب اس کے دماغ میں بھی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خلاف سازشوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، سب سے پہلی احتیاطی تدبیر یہی ہو سکتی ہے کہ ہم ٹرانسفارمر مشین کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔